بہت عرصہ پہلے ایک بابرکت سرزمین پر ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھتے تھے کہ وہ کیسے لوگوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں، اور خاموشی سے دیکھتے کہ صحیح اور غلط میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک دن دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے۔ ایک آدمی کی بھیڑیں دوسرے آدمی کی فصل میں گھس کر تمام فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھیڑوں والا شخص فصل والے شخص کو اپنی بھیڑیں دے دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر بڑی ہی نرمی سے اپنے والد سے کہا، ابا جان، جب تک فصل والے کی فصل نہیں اگ جاتی تب تک اس کے پاس بھیڑیں رہنی چاہیے۔ اس طرح کسان کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور بھیڑوں والے شخص کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام مسکرائے اور وہ جان گئے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد نبی اور بادشاہ چنا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ ایک عادل اور دانا بادشاہ بنے، مگر وہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھے۔ نہ وہ ظالم ہوئے اور نہ ہی مغرور۔ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے، غریبوں کا خیال رکھتے اور سب کے ساتھ عدل فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیرت انگیز معجزات عطا فرمائے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوائیں ان کا حکم مانتی تھیں اور جنات ان کے حکم کے پابند تھے۔ ان سب طاقتوں کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور کہتے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک چھوٹی سی آواز سنی۔ وہ ایک چونٹی تھی جو دوسری چونٹیوں کو خبردار کر رہی تھی، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج تمہیں اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کے کرم سے وہ چھوٹی سے چھوٹے جانور کی بھی زبان سمجھنے کے قابل ہوئے۔ یہ لمحہ دکھاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے معجزات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کس قدر شکر گزار رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی فوج میں سے ایک پرندہ خود غائب ہے۔ جب خود واپس لوٹا تو اس کے پاس ایک اہم خبر تھی۔ خود نے کہا کہ میں سبا سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس سے حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس لے جائے۔ خط میں لکھا تھا، غرور نہ کرو اور سورج کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو۔ جب ملکہ کے پاس خط پہنچا تو وہ سوچنے لگی۔ ملکہ عقل مند تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے خود ملاقات کرے گی۔ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ وہ کون اس کا تخت لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ یہ کام اتنی دیر میں کر سکتا ہے جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ ایک جن نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے پہنچی تو وہ اپنا تخت وہاں موجود پا کر حیران ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی عدل و انصاف سے گزاری۔ وہ ہر بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی چنا اور بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ایک دن جب وہ ایک مسجد تعمیر کروا رہے تھے
تو وہ ایک عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ جنات انہیں دیکھتے رہے مگر انہیں پتہ نہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ ان کا جسم مبارک تب گرا جب ان کا عصا ٹوٹ گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی کہ طاقتور ہو یا کمزور، سب نے اس کی کے پاس واپس جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ طاقت اور علم ہونے کے باوجود ہمیشہ عاجزی اختیار کرو۔ زندگی میں آپ کتنے ہی بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو، آپ کی ہواؤں پر حکومت ہو، جنات پر حکومت ہو، آپ ہر جانور کی زبان سمجھتے ہو، مگر آپ کو لوٹنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل مسلم رائٹس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔